اس موقع پر غور طلب امر یہ ہے کہ جو امام عالی مقام کی شہادت ہے وہ اس رخ سے قابل بحث ہے کہ کیا وہ ایک شخص کا قتل ہے، ایک عام مسلمان کا قتل ہے، ایک صحابی کا قتل ہے، ایک سید کا قتل ہے، دوش رسول کے شاہ سوار کا قتل ہے؟ فرق ہے۔ جتنا انٹینسٹی اس میں بڑھتی جائے گی تو حکم میں شدت پیدا ہوتی جائے گی۔ مثال کے طور پر دنیا میں لوگوں نے اونٹنیاں کتنی ماری ہوں گی، لیکن کسی اونٹنی پر کسی قوم پر عذاب آیا؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی فَأَقَرُوهَا جمع کا صیغہ ہے جناب، رب نے کہا ہے، کیوں میں چالان کر رہا ہوں یزید کی پوری آرمی کو؟ فَأَقَرُوهَا دھیان کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت بچے لوئر جو لا پڑھ رہے ہیں، لا پڑھ چکے ہیں، ڈگری مل چکی ہے، ڈگری ملنے والی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کیس میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے دمشق اور واقعہ ہو رہا ہے کربلا میں اس کیس میں اس کو چالان کر رہا ہوں، اور آرمی میں مارنے والے 3 آدمیوں کے نام لیے، باقی کے نام نہیں لیے، اس میں چالان ان کو کیوں کر رہا ہوں؟ قرآن کی رولنگ پیش کر رہا ہوں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کو جو قتل کرنے والا بندہ ہے اس کا نام قدار بن صالف ہے۔ اگرچہ بعض نے قیدار لکھا ہے لیکن اس کی تحقیق کی ہے امام نصفی نے، وہ کہتے ہیں قدار بن صالف ہے۔ قدار بن صالف نے اس اونٹنی کو شہید کیا ہے، جو حلیہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں ابن جوزی کا، اسی حلیہ کا آدمی ہوئے، قد ناٹا، سر موٹا، گردن باریک اور چھوٹی، رنگ کالا، آنکھیں بلی۔ یہ شمر کا حلیہ ہے۔ ہاں، رنگ کالا تھا، کالے رنگ میں بلی آنکھیں، بڑا خوفناک چیز ہے۔ ہاں، گورے رنگ کے آدمی کی آنکھیں بلی ہوں، اس کی اور حیثیت بنتی ہے۔ آدمی کا رنگ کالا ہو، آنکھیں بلی ہوں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس ساخت کا وہ آدمی ہے، اس کا بھی، اس حلیے کا بھی ذکر کیا امام نصفی نے۔ قتل کرنے والا وہ اکیلا آدمی ہے، قدار بن صالح۔ اللہ کریم نے پوری قوم کو کیوں چالان کیا؟ بات پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ سبحان اللہ۔ میں کوئی شعروں شروع والی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تحقیقی مسئلہ، ایک مقدمہ ہے، خاتون جنت کے بیٹے کا کیس ہے، اس کی پلیڈنگ کر رہا ہوں، اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں۔ ان کا جو مخالف دھڑے کا بندہ ہے اس کے خلاف میں چارجز کو پروو کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون جنت کی روح راضی ہو جائے کہ میرے بیٹے کا کوئی دنیا میں وکیل ہے، اس کے دھڑے کی کوئی بات کرنے والا ہے۔ میں اس وقت کربلا میں یزید کی طرف سے شرکائے جنگ جو تھے ان کو چالان کر رہا ہوں، جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ قتل کے ارادے سے تلواریں اٹھائی تھیں۔ میں کہتا ہوں جو ان کی سزا ہے ان 3 آدمی کو، وہی باقیوں کی سزا ہے، جو ان کا حکم ہے باقیوں کو وہی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ قدار بن صالف کی رولنگ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَأَقَرُوهَا، مارنے والا بالاتفاق۔ مفسرین میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ قدار بن صالف کے سوا بھی کسی نے وہ اونٹنی ماری ہے۔ اونٹنی مارنے والا صرف وہ قدار بن صالف ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اقروا، ان سبھی نے ماری، ان سبھی نے ماری۔ کیوں؟ کہا وہ سبھی ذہنی طور پر خوش تھے، مارے، ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے، لو اللہ کا نام مار ڈالو اونٹنی۔ قرآن کہتا ہے فَأَقَرُوهَا، ان سب نے مل کے ماری۔ مارنے والا ایک ہے، معلومہ جس جرم کے ارتکاب میں قوم کھڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ روکنے کی پابند ہے۔ مَن رَآ مِنکم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِن لَّم یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِکَ أَضْعَفُ الْایمان۔ جو آدمی کسی بدی کو دیکھے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو برا کہے۔ یزید کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، یزید کو لعنت تو بھیج دے۔ یہ جنہوں نے کہا نہیں بھیجنے میں، چپ رہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، یہ تمہاری ماں کی عزت پہ حملہ ہوا ہوتا پھر دیکھتے تم کیسے رہتے۔ یہ حسین پر حملہ ہوا ہے اس لیے تمہیں سستا نظر آ رہا ہے۔ یہ خاتون جنت سے پوچھو، خاتون جنت یہ تیرے بیٹے کی گردن اڑ رہی ہے، بتا تیری کیا رائے ہے؟ جس نے خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کے پرے کر دیا کہ میرے حسین کی انگلی کھینچو گے زخمی ہو جائے، میری داڑھی کو درد ہونے دو، میں جانوں اور حسین جانے۔ سرکار اپنی زبان مبارک نکال کے امام حسین کے منہ میں ڈالی۔ بچے کی عادت ہے سرخ چیز دیکھے اس کو پکڑتا ہے، جب سرکار نے جو ہی زبان نکالی تو حضرت امام حسین نے داڑھی چھوڑ دی، زبان کو پکڑنے کی ٹرائی کی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو امام حسین کی انگلی کو چوٹ پہنچاتے وقت اپنی داڑھی کو قربان کریں، حسین کی انگلی کو قربان نہ کریں۔ کہاں کا کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَسَوَّاهَا۔ اللہ کریم نے پھر اس ایک قدار بن صالف کو سزا نہیں دی، بلکہ جتنے بھی اس قوم میں آباد تھے، صالح علیہ السلام کی
پوری کی پوری قوم سب کو تباہ و برباد کر دیا. اس کا نام ہے کرمنل ابیٹمنٹ، اعانت مجرمانہ. خاموش رہنا ان کی ڈیوٹی تھی. قرآن مجید سے چند جگہوں سے اور رولنگ پیش کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. قرآن کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یعنی ان پر 2 کتابیں نازل ہوئیں. اس کا اسناد مجازن ان کی زبان کی طرف کیا ہے، یعنی ان دونوں کی کتابوں میں ان پر لعنت نازل کی گئی. اب خدا کیا سمجھتے غیر تہذیبی قسم کا کام رب نے کیا. لعن الذین کفروا، تمہیں بہت صرفائی یزید کا اس کے لیے لعنت کی رولنگ نہیں نکال لی ہے. رب کہتا ہم کہا تھا مچھلیاں مت پکڑو. مچھلیاں کوئی عزت والی چیز تو نہیں تھی نا، یہ تو عزت والے لوگ تھے جن کا ادب شرع میں ضروری تھا، جن کی تعظیم شرعن واجب تھی، اور کتاب اللہ نے اس کی عزت کو اور ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے. اور 5 نمازوں میں ان کا ذکر پاک یہ محبت کی بڑی علامت ہے. اس پر میں آیت کی رولنگ پیش کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے 3 گروپ تھے. ایک مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے سے روکتے تھے، ایک نہ پکڑتے تھے نہ روکتے تھے. رب نے کہا سر چھوڑوں گا انہیں جو نہ پکڑتے تھے نہ پکڑنے دیتے تھے. جو پکڑتے تھے وہ بھی مجرم ہیں، اور جو پکڑتے بھی نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، ان کے منع نہ کرنے سے ان کا حوصلہ بلند ہوا ہے. اس لیے کرمنل ابیٹمنٹ اعانت مجرمانہ میں وہ بھی شریک ہیں. حسین تیرے شہادت میں جو لوگ شریک ہوئے وہ بھی کافر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے وہ تماشا دیکھا اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑا وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ اعانت مجرمانہ میں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید جا بجائیے مسئلہ موجود ہے.